نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی میں آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ الحوار فی الفصل، یعنی درسگاہ میں حوارات کے بیان میں، کہ درسگاہ میں آپس میں گفتگو کس طرح کی جاتی ہے اور کس طرح سے ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہیں۔ پہلا حوار آپ کے سامنے گزر گیا، یہاں سے جو ہے درس ثانی کا دوسرا حوار ہے، اور یہاں فی الفصل کلاس روم میں انظر واستمع واعد۔ عثمان طالب، عثمان طالب علم ہے۔ هو یسکن فی جاکرتا، وہ جاکرتا میں رہتا ہے۔ جاکرتا اسم یعنی جگہ کا نام ہے، فی المکان الذی یسکن فیہ، جس مکان میں وہ رہتا ہے، یعنی اس جگہ کا نام ہے جاکرتا۔ یسکن، سکن یسکن، اس کا معنی ہے رہنا، باب نصر ینصر سے ہے۔ ہوا، وہ ایک مرد، ہوا یسکن، وہ رہتا ہے، فی جاکرتا، جاکرتا میں۔ ویدرس اللغۃ العربیۃ، وہ لغت عربی پڑھتا ہے، فی مرکز اللغۃ بیسا، یعنی لینگویج کے مرکز بیسا میں، یعنی لینگویج کے انسٹیٹیوٹ جہاں پہ لوگ یعنی لوگ کورس کروایا جاتا ہے لینگویج کی، لغت کی، اس کو کہتے ہیں مرکز اللغہ، مرکز اللغہ۔ بیسا اس مرکز اللغہ کا نام ہے، جیسے الجوہری اکیڈمی ہے، یہ مرکز اللغہ الجوہری جیسے ہمارے مرکز کا نام ہے۔ تو اسی طرح تو اس مرکز کا جہاں جو ہے وہ عثمان پڑھتا ہے لغت عربی، اس کا نام ہے بیسا۔ عثمان طالب نشیط، عثمان جو ہے وہ چست طالب علم ہے۔ یذهب الی المرکز صباحا، مرکز کی طرف صبح جاتا ہے۔ ویعود الی البیت مساء، گھر کی طرف لوٹتا ہے شام کو۔ یذهب، ذهب یذهب فتح سے اس کا معنی ہے جانا۔ مرکز، مرکز کی طرف، صباحا صبح، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یذهب الی المرکز صباحا، صبح مرکز کی طرف جاتا ہے، یعنی انسٹیٹیوٹ کی طرف۔ وَيَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ مَسَاءً، اور شام کو گھر کی طرف لوٹتا ہے۔ مساءً شام کو کہتے ہیں۔ عاد یعود من باب نصر ینصر، اس کا معنی ہے ای رجع یرجع، لوٹنا۔ وَلَكِنَّهُ تَأَخَّرَ الْيَوْم، لیکن اس نے آج لیٹ کر دی۔ تأخر یتأخر تأخراً، باب تفاعل سے اس کا معنی ہے لیٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی فسألہ الاستاذ عن سبب تأخرہ، استاد نے ان سے پوچھا لیٹ ہونے کے وجہ کے بارے میں، سبب، وجہ اور سبب کے بارے میں۔ تأخرہ لیٹ، یعنی اس کے لیٹ ہونے کے وجہ کے بارے میں کہ استاد نے پوچھا۔ فسألہ الاستاذ، استاد نے ان سے پوچھا، عن سبب تأخرہ، لیٹ ہونے کی سبب کے بارے میں کہ کیوں لیٹ آیا۔ فأجاب، تو انہوں نے جواب دیا کہ بأن الطریق مزدحم، کہ راستہ جو ہے وہ راستہ یعنی اس میں راستے میں رش تھا۔ بأن الطریق، کہ بے شک راستہ، مزدحم یعنی رش تھا، راستے میں جو ہے رش تھا۔ الطریق مزدحم، اس کا معنی ہے راستے میں جو ہے رش ہے، بھیڑ ہے۔ مزدحم ازدحام باب افتعال سے ہے، اس کا معنی ہے بھیڑ ہونا، رش کش ہو جانا، تو اس کو کہتے ہیں ازدحام۔ جیسے شوارع کراتشی مزدحمۃ، کراچی کے روڈ جو ہے وہ اکثر اس میں جو ہے بھیڑ اور رش ہوتا ہے۔ بأن الطریق، اب یہاں سے فأجابہ ای اجاب عثمان، اجاب الاستاذ بأن الطریق مزدحم ای کان الطریق مزدحما، کہ راستہ جو ہے وہ راستے میں رش تھا۔ التدریب الدرس الثانی کے جو ہے التدریبات ہیں۔ التدریب الاول، اجب عن الاسئلة التالیة وفق الحوار السابق، سابق حوار کے موافق جو ہے وہ آنے والے سوالات کا جواب دیں۔ اجب عن الاسئلة التالیة وفق الحوار السابق۔ این یسکن عثمان، عثمان یسکن فی جاکرتا، جاکرتا۔ این یدرس، یدرس فی مرکز اللغة العربیة۔ متى يذهب إلى المركز؟ يذهب إلى المركز صباحا۔ متى يعود إلى البيت؟ جواب، يعود إلى البيت مساء۔ لماذا تأخر اليوم؟
آج لیٹ کیوں کیا؟ لأن الطریق مزدحم، اس لیے کہ راستے میں کیا تھا؟ رش تھا۔ التدریب الثانی استبدل کما فی المثالین مع تغییر ما یلزم، جو ضروری ہے اس کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ دونوں مثالوں کو جو ہے وہ بدل دیجئے۔ جو ضروری تبدیلی ہے وہ کرنے کے بعد ان دونوں آنے والے مثالوں کو آپ جو ہے وہ انہی کے مطابق باقی جملوں کو بنائیں۔ جیسے المدرسہ البیت، ذهب الى المدرسة صباحا، وہ صبح مدرسہ گیا، ورجع الى البیت مساء، اور شام کو گھر لوٹا۔ کوئی ایک مذکر کے بارے میں آپ جیسے کسی عورت کے بارے میں کہیں تو آپ کہیں گے کہ ذهبت الى المدرسة صباحا، صبح مدرسہ گئی، ورجعت الى البیت مساء، شام کو گھر لوٹی۔ آگے دیکھیں الجامعۃ السکن، ذهب الى الجامعۃ صباحا، صبح جامعہ گیا، یونیورسٹی گیا، ورجع الى السکن مساء، اور شام کو جو ہے وہ گھر لوٹ گیا۔ سکن یعنی جہاں وہ رہتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، بیت بھی کہہ سکتے ہیں، سکن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں ذهب الى سورابایا، صبح سورابایا گیا، صباحا ذهب الى سورابایا صباحا، ورجع الى کدیری مساء، اور شام کو کدیری لوٹ گیا۔ ذهب الى سنگاپور صباحا، ورجع الى باتام مساء، صبح سنگاپور گیا اور شام کو باتام لوٹ گیا۔ ذهب الى مکہ صباحا، ورجع الى المدینة مساء۔ التدریب الثالث، تیسری تدریب ہے حول من المذکر الى المؤنث، مذکر کو مؤنث سے تبدیل کریں۔ اب یہ دو قائمہ ہیں، هذه قائمة الأولى وهذه قائمة الثانية، وفي هذه القائمة هذه الألفاظ الذي كتبت في هذه القائمة جميع هذه الألفاظ هذه مؤنث، وفي هؤلاء مذكر، وفي هذه القائمة هذه الألفاظ التي كتبت مؤنث۔ مثلا مسلم یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث آتی ہے مسلمہ۔ کسی بھی لفظ کو مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے آخر میں جو ایک بنیادی کام کرنا پڑتا ہے وہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا لگا دیں۔ مسلمن سے مسلمتن، مسلم ایک مسلمان مرد، مسلمہ ایک مسلمان عورت۔ آگے ہیں طالبن ایک طالب علم، طالبتن ایک طالبہ، نشیطن ایک چست آدمی، نشیط چست آدمی کو کہتے ہیں، نشیطہ ایک چست عورت، مدرسن ایک استاد، مدرستن ایک جو ہے استانی، استادن ایک استاد، استادتن ایک جو ہے استانی۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے جملہ بنانا ہے۔ جیسے دیکھیں عثمان طالب، عثمان طالب علم ہے، فاطمہ طالبتن، اب یہ فاطمہ طالب نہیں کہیں گے بلکہ فاطمہ طالبتن، جیسے مبتدا ہوگی ویسے ہی خبر ہوگی۔ الطالب نشیط، طالب علم چست ہے، نشیط چست کو کہتے ہیں۔ الطالبۃ نشیطۃ، ہوا مسرور، وہ ایک لڑکا خوش ہے، تو اب ہی مسرورۃ، وہ لڑکی خوش ہے۔ انت مدرس، آپ استاد ہیں، انت مدرسۃ، آپ استانی ہیں۔ السؤال صعب، صعب مشکل کو کہتے ہیں، سوال جو ہے وہ مشکل ہے۔ الاجابۃ صعبۃ، جواب جو ہے یہ بھی مشکل ہے۔ تو اس طرح آپ نے مذکر سے مؤنث میں تبدیل کرنے کا آج ایک بنیادی طریقہ اور سبق آپ نے سیکھ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے کچھ الفاظ ہیں، هذه الألفاظ وهذه الصور التي تستعمل في الفصل، جميع هذه الأشياء التي نستعمل في الفصل عادة كل يوم، وهذا الشيء يقال لها مكنسة، مكنسة، بهذا الشيء نحن نكنس عادة الصف، مکنسہ کہتے ہیں، کنسہ یکنسو، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے جھاڑو دینا، مکنسہ جھاڑو دینے کا آلہ، یعنی جھاڑو کو کہتے ہیں مکنسہ، یہ مکنسہ۔
حقیبہ یہ بیگ ہے، حقیبہ، هذه حقیبۃ، کراسۃ وهذه کراسہ کاپی، کتاب وهذا کتاب، وهذه سبورۃ التي نكتب عليها يقال لها سبورة، وهذا كرسي الذي نجلس عليه، وهذا مكتب، هذا مكتب الذي نضع عليه كتبنا وأدواتنا وأقلامنا وأيضا وحقيبتنا، وهذه ممسحة فوطة یعنی جو جھاڑن جو ہوتا ہے جسے جھاڑتے ہیں، ممسحہ اس کو کہتے ہیں، مزبلہ هذا الشيء نلقي فيها الزبالة، زبالہ کچرے کو کہتے ہیں، نلقي فيها الزبالة أي الشيء الذي نلقي فيها الزبالة يقال لها مزبلة، ٹھیک ہے، زبالہ مزبلہ، مزبلہ یعنی ڈسٹ بن، ساعة هذه ساعة وهذه مسطرة الذي نستر بها، لکیر کھینچتے ہیں، قلم بهذا الشيء نحن نكتب، ممحات بهذا نحن نمحو ما نكتب، مٹاتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، محا یمحو اس کا معنی ہے مٹانا، ممحات مٹانے کا آلہ، قلم الرصاص، قلم الرصاص پینسل کو کہتے ہیں، جس کو قلم الرصاص کہتے ہیں۔ یہ ہے کشف الحضوری، کشف الحضور یعنی رجسٹر، ٹھیک ہے، کشف الحضور۔ اسی طرح قلم الحبر سیاہی پین، مکتبہ لائبریری، فصل وهذا فصل، مثلا هذه سبورة وهذا مدرس وهذا مكتب وفوق المكتب كتاب وهؤلاء طلاب الذين جالسون أمام الأستاذ وهم يستمعون إلى الأستاذ والأستاذ يدرس، وهذا فصل، مثلا في الفصل هذا باب وهذه خزانة دولاب، وفيها كتب، وهذا جدار، مثلا هذا جدار، وهذه مثلا مزبلة، تحت السبورة هذا الشيء الذي وضع يقال لها مزبلة، نلقي فيها الزبالة، يقال لهذا الشيء الفصل درسگاہ، وأدوات الفصل درسنا اليوم على جميع المتعلمين، ألتمس من حضراتكم أن تحفظوا جميع هذه الأشياء حفظا متقنا، ثم بعد ذلك إن شاء الله سيكون أيسر لكم في الوقت القادمة إن شاء الله استعمال هذه الأشياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔